لا شبه ولا مثل ولا كفو لمولى لا ولد ولا والد لا عم وخالا لا قبل ولا بعد ولا وقت زمانا لا مانع لا حاجب لله تعالى ألا أول والآخر والظاهر حقا والباطن مولاه بلا قيل وقالا اشهد بالله هو الواحد حقا ثم اشهد بالأحمد فضلا وجلالا صل على أفضل رسل ونبي في كل صباح ومساء وزوالا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم آدم بين الروح والجسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالی کا ارب ہا ارب خرب ہا خرب احسان عظیم ہے کہ اس ذات ببرکات نے ہمیں جمعہ کے بابرکت موقع پر ربیع الاول کے حوالے سے ولادت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مقام رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرنے اور سننے کا موقع
کا مرحمت فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، میرے بہت ہی قابل احترام عامل عالم باعمل جناب حضرت قاری حافظ شوان صاحب، مجھے ایسا لگتا ہے کہ 15-14 سال کے بعد دوبارہ حاضری ہوئی ہے آپ کی مسجد میں۔ تو اس سے پہلے جب مسجد چھوٹی تھی اور پرانی تھی تو میں اکثر آپ کے یہاں حاضر ہوا کرتا تھا۔ نسبتیں قائم رہتی ہیں، انسان چلے جاتے ہیں، کیونکہ جو آیا ہے اس نے جانا ہے، باقی صرف نسبت رہتی ہے، یاد رہتی ہے، محبت رہتی ہے۔ تو ہماری تو نسبت ہی ایسی ہے کہ ہم اس ذات کے ساتھ منسوب ہیں جس ذات کے ساتھ منسوب ہونا ہر نبی اپنے لیے باعث فخر سمجھتا تھا۔ اگر میں آپ کو یہ بات کہہ دوں اور آپ اس بات کو سمجھیں تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ نسبت کرنا اور منسوب ہونا کتنی بڑی بات ہے کہ ہر بندے کو دنیا میں اپنی نسبت اونچی کرنے کی، اونچا بننے کا شوق ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی نسبت اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایسے ہی ہے نا؟ ہر روئے زمین پر آنے والا شخص چاہتا ہے کہ اس کی نسبت اچھی ہو جائے، اعلیٰ ہو جائے، اونچی ہو جائے، بالا ہو جائے، کسی نیک بندے کے ساتھ، کسی بزرگ کے ساتھ، کسی ولی کے ساتھ، کسی اللہ والے کے ساتھ۔ ہر بندہ اپنی نسبت کسی نہ کسی صورت بنانے کے بارے میں سوچتا ہے اور اس نسبت پر فخر کرتا ہے۔ صرف ایک ذات ہے جسے ذات رب العالمین کہتے ہیں، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کے ساتھ نسبت بنانے کی، کیونکہ وہ خود خالق ہے، خود مالک ہے، خود رازق ہے، خود ہی داتا ہے اور خود ہی دیتا ہے۔ وہی تو ہے جس کو ہم کہتے ہیں قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اس کا مطلب کیا؟ نہ اللہ کو بیٹے کی نسبت پسند، نہ اللہ کو باپ کی نسبت پسند، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کفر کی نسبت پسند، نہ اللہ کو کسی رشتے کی نسبت پسند۔ اللہ تعالیٰ کسی کی نسبت کو پسند نہیں کرتے۔ یہ تو قرآن کا حکم ہے۔ لیکن ایک جگہ پر میں دیکھتا ہوں، مجھے نظر آتا ہے، ضرورت نہیں ہے اللہ کو، یہ آپ کی محبت اور ذوق کا ایک امتحان بھی ہے جو میں عرض کرنے لگا ہوں۔ اللہ کو ضرورت نہیں ہے کسی سے نسبت بنانے کی، کیونکہ وہ خود خالق ہے، وہ ہر چیز کو پیدا کرتا ہے، چیزیں خود بے خود اس کے ساتھ منسوب ہوتی جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّى وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى۔ نسبتیں خود اللہ کے ساتھ جڑتی چلی جاتی ہیں، اللہ کو ضرورت نہیں ہے کوئی نسبت بنانے کی۔ لیکن ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بھی ایک نسبت کا ارشاد اور ذکر فرماتے ہیں۔ وہ کون سی ہستی ہے؟
وہ کون سی ذات ہے، وہ کون شخصیت ہے، وہ کون سی مخلوق ہے کہ جس کے ساتھ اللہ رب العزت نسبت بیان کر رہے ہیں؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، نہ اس کو نسبت کی ضرورت نہ وہ بیان کرتا ہے، لیکن یہاں کہتا ہے کہ میری ایک نسبت ہے اپنے محبوب کے ساتھ، وہ نسبت یہ ہے کہ ذات میرے مصطفیٰ کی ہوتی ہے، درود و سلام اس کا خدا پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب بتائیے کہ اس کے بعد کیا چیز بچتی ہے مقام مصطفیٰ کو کوئی نیچا کر سکے؟ جب رب العالمین اس نسبت کو بیان کر کے فخر فرماتا ہے اور ساتھ ارشاد ہوتا ہے کہ صرف میں نہیں، میرے فرشتے بھی درود و سلام پڑھتے ہیں، اور صرف دو باتیں کر کے اللہ نے بات کو ختم نہیں فرمایا، اس کے بعد اللہ نے اصل مفہوم کو بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، جس نسبت پر تمہارے رب کو فخر ہے، جس نسبت پر تمہارے رب کے فرشتوں کو فخر ہے، جس نسبت پر رب العالمین بیان کرتے ہیں کہ میں یہ کام کرتا ہوں، وہ کام جو اللہ کرتے ہیں اس کے فرشتے کرتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، تم پہ لازم کر دیا گیا ہے جب بھی ذکر مصطفیٰ ہو تمہاری زبانوں پہ صلی اللہ۔ تو میں اسی نسبت کے ساتھ جو اللہ کی نسبت ہے اگر آغاز کروں اور میں یہ دیکھوں کہ آپ کو اس نسبت پر فخر ہے، تو خدا کے لیے مجھے مایوس مت کرنا، کیونکہ یہ نسبت بہت اونچی ہے، اور جس ذات نے جس ذات سے نسبت کی ہے، یہ دونوں ذاتیں بہت اونچی ہیں۔ وہ ذات رب العالمین ہے، یہ ذات رحمت للعالمین ہے، وہ ذات رب الناس ہے، یہ ذات کافۃ للناس ہے، وہ ذات خدائی کے تخت پر ہے، یہ ذات مصطفائی کے تخت پر ہے وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی بالا ہے، یہ بھی بالا ہے، وہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، وہ بھی سچا ہے، یہ بھی سچا ہے، وہ بھی باکمال ہے، یہ بھی باکمال ہے، وہ بھی باجمال ہے، یہ بھی باجمال ہے، وہ بھی عزتوں والا ہے، یہ بھی عزتوں والا ہے، وہ بھی عظمتوں والا ہے، یہ بھی عظمتوں والا، وہ بھی اعلیٰ ہے، یہ بھی اعلیٰ ہے، وہ بھی بالا ہے، یہ بھی بالا ہے۔ اسے رب العالمین کہتے ہیں، اسے رحمت للعالمین کہتے ہیں، وہ بھی خوبصورت ہے، یہ بھی خوبصورت ہے، وہ بھی اعلیٰ، یہ بھی اعلیٰ۔ تو فرق کیا ہوگا؟ وہ خدا ہے، یہ مصطفیٰ ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والا ہے، وہ دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ عطا کرنے والا ہے، یہ مانگنے والا ہے، وہ عنایت کرنے والا ہے، یہ ہاتھ اٹھانے والا ہے، وہ سجانے والا ہے، یہ سجنے والا ہے، وہ عرشوں پہ بلانے والا ہے، یہ عرشوں پہ جانے والا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، مقام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ نسبت دیکھیے، خدا اور مصطفیٰ کا فرق بھی ذہن میں رکھیں۔ یہ میرا دینی، مذہبی، مسلکی، مشرقی نظریہ ہے کہ خدا مصطفیٰ نہیں اور مصطفیٰ خدا نہیں۔ یہ بات تو میں نے جو کہی آپ کو سمجھ آئی نا جی، کہ خدا مصطفیٰ نہیں اور مصطفیٰ خدا نہیں۔ وہ خالق ہے اور یہ مخلوق ہے، وہ رازق ہے، یہ مرزوق ہے، یہ عابد ہے، وہ معبود ہے، یہ ساجد ہے، وہ مسجود ہے، یہ مانگ لیتا ہے، وہ دے دیتا ہے۔ اب
چونکہ جمعے کا ایک ہی موضوع رکھیں گے تو بات ٹھیک رہے گی، ورنہ ہر بات پر جی چاہتا ہے کہ ایک بات کہی جائے کہ یہ مانگ لیتا ہے اور وہ دے دیتا ہے، یہ مانگتا ہے تو مانگتا باکمال ہے، وہ دیتا ہے تو دیتا باکمال ہے۔ یہ مانگنے پہ آئے تو وہ مانگتا ہے کہ جو رب العالمین کے خزانے میں نایاب ہوتا ہے، وہ دینے پہ آئے تو وہ بھی وہ دیتا ہے جو اس کے خزانے میں کمیاب ہوتا ہے۔ ایک مثال دے کے میں نے درود و سلام پر آنا ہے، اس نے مانگا ساری زندگی میں ایک بار مانگا، باقی تو اللہ سے مانگتے تھے لیکن انسانوں میں سے کسی کو نہیں مانگا، بس ایک بار مانگا اور ایسا مانگا کہ بس اس کے بعد پھر مانگنے کی ضرورت نہ رہی۔ کیا کہا؟ یا اللہ یہ در کعبہ ہے، اس پہ گلاب چڑھا ہوا ہے، حضور گلاب کعبہ کو پکڑے ہوئے ہیں، آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی لگی ہوئی ہے، آپ کے دل سے ایسے آہیں نکل رہی ہیں اور آپ کی آنکھیں چھم چھم آنسو برسا رہی ہیں۔ کافر آپ کے یاروں کو مارتے ہیں، کافر آپ کے یاروں کو تنگ کرتے ہیں، آپ کے بلال کو کوڑے لگائے جاتے ہیں، آپ کے صحابہ پہ ظلم و ستم کے بازار گرم ہے۔ حضور اللہ کے سامنے رو پڑے اور رو کے کہنے لگے یا اللہ اب تیری مرضی ہے، یہ چند بندے جو میرے ساتھ ہیں اگر تو چاہتا ہے مٹ جائیں تو ہم تیرے نام پہ مٹ جائیں گے، اگر تو چاہتا ہے یہ بچ جائیں تو یا اللہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او عمر بن الحشام، یا اللہ پھر یا ابو جہل عطا کر دے یا پھر عمر خطاب عطا کر دے۔ کیوں؟ یہ دو ہی بندے ہیں پورے مکہ کے چودھری، اگر ان میں ایک بھی میری طرف آ جائے تو کوئی میری نگاہ سے نہیں دیکھ سکتا۔ مانگا تو باکمال مانگا، رب نے دیا تو باکمال دیا۔ کہا اچھا تو نے مجھ پہ چھوڑی ہے کہ دونوں میں سے ایک دے دے، تو فرمایا جو فیصلے خدا پہ چھوڑ دیتا ہے رب اس کے لیے بند دروازے کھول دیتا ہے۔ میں تجھے دونوں میں سے چن کے دوں گا اور وہ دوں گا جو ہوگا اکیلا لیکن ہوگا سارے مکہ کے مشرکوں کی ذریت پر بھاری۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، شان مصطفیٰ، گلی گلی نگر نگر، عمر 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 عمر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی۔ نعرہ تکبیر۔ تو یہ بات ضمن آئی ہے، میں نے موضوع درود پاک کا ہی کھولنا ہے کہ جب اللہ دیتے ہیں تو باکمال دیتے ہیں، حضور لیتے ہیں تو بولو تو صحیح، یہ باکمال نہیں دیے میرے محبوب نے۔ حضرت تورات میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک مکالمہ ہے جو انہوں نے اللہ کے ساتھ کیا۔ اب میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ حضور کتنا کمال کی چیز لیتے تھے۔ حضور سب سے بڑے تھے اور سب سے زیادہ شان والے تھے، آپ کو نہ تو اللہ نے کوئی کمتر چیز دی ہے اور نہ آپ نے کوئی کمتر چیز لی ہے۔ اب آپ اپنی مثال دیکھ لو، 47 چکنا جی 547 والوں ہم کتنے اعلیٰ کتنے باکمال ہیں۔ ایک میں آپ کو ذرا سا مکالمہ سنانے لگا ہوں، پھر خود کو دیکھو اور اپنے اعمال کو دیکھو، ہم اپنی حرکتوں کو دیکھیں اور دیکھیں کہ ہمیں اللہ نے کیسا دیا ہے اور کس کو دیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے مکالمہ کیا، کہا یا اللہ میں نے تورات کی تختیوں میں پڑھا ہے ایک امت آئے گی جو پانی سے بھی پاکی حاصل کرے گی، مٹی سے بھی پاکی حاصل کرے گی۔ میں پورا مکالمہ نہیں پڑھوں گا چونکہ میرا موضوع رہ جائے گا، مجھے وہ امت عطا کر دے۔ اللہ نے فرمایا نہیں، وہ امت کسی اور کے حصے میں رکھ چکا۔ توجہ، اگر آپ حضرات آپ ابھی سبحان اللہ نہیں نہ کہہ سکتے جب میں تورات سے آپ 547 والوں کا تذکرہ کروں، 547 والوں آپ کا تذکرہ میں تورات سے کرنے لگا ہوں اور آپ پھر بھی چپ بیٹھے رہیں تو پھر آپ کی اپنی مرضی ہے۔ حضرت موسیٰ کا مکالمہ، یا اللہ ایک امت آئے گی سب کے آخر میں، جنت میں جائے گی سب سے پہلے، یا اللہ وہ امت مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت بھی کسی کے حصے میں رکھ چکا۔ یہ کوئی قصہ نہیں ہے، کہانی نہیں ہے، یہ تنبیہ الغافلین میں شیخ ابو اللیث سمرقندی نے یہ واقعہ درج کیا ہے اور لکھا ہے کہ تورات میں اب بھی موجود ہے، تحریف کے بعد کی تورات میں بھی موجود ہے۔
اور کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا یا اللہ میں نے ایک امت کے بارے میں پڑھا ہے جتنے مرضی گناہ کر لیں ایک بار اگر رات کی تنہائی میں آنسو بھر تیرے سامنے دعا کر کے توبہ کریں تو سارے گناہوں کو معاف کرتا ہے اور ان کی برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یا اللہ یہ امت دے دے۔ اللہ نے فرمایا یہ امت بھی کسی کے حصے میں رکھ چکا ہوں۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ ایک امت آئے گی نمازیں 5 پڑھے گی لیکن ثواب 50 کا ملے گا۔ یا اللہ چلو یہ امت ہی مجھے دے دے۔ ایک ایک صفت کا بیان کر کے نا اللہ سے امت مانگ رہے ہیں اور یہ نہیں جان رہے کہ یہ ساری صفتیں ایک ہی امت کی ہیں۔ کہا یا اللہ یہ چلو یہ والی امت، فرمایا یہ امت بھی کسی کے حصے میں رکھ دی ہے۔ آخری بات کرتا ہوں پھر آگے مکالمہ بہت لمبا ہے۔ پھر کہنے لگے یا اللہ ایک ایسی امت بھی آئی ہے کہ جو قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کی گواہی دیں گے اور پہلی گزری ہوئی امتوں پر بھی گواہ ہوں گے۔ یا اللہ وہ اتنی عظیم الشان امت ہے چلو وہی مجھے دے دے۔ اللہ نے فرمایا وہ امت بھی کسی کے حصے میں رکھ چکا ہوں۔ جب حضرت موسیٰ کا مکالمہ طویل ہوتا گیا بڑا لمبا ہوتا گیا تو قرآن کے الفاظ اللہ کو کہنے پڑے۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، توجہ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، واقعات تورات کا ہے، پھر جواب اس کا قرآن نے دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اظہار بڑا کیا یہ بھی دے دے یہ بھی دے دے، اللہ انکار کرتے گئے۔ اس کے بعد جو آخری بات حضرت موسیٰ نے کی کہنے لگے یا اللہ ٹھیک ہے وہ امت بھی نہیں دینی وہ بھی نہیں دینی وہ بھی نہیں دینی، تیری مرضی ہے نہ دے، پھر میری دعا کو قبول کر۔ اللہ نے فرمایا پوچھو موسیٰ کیا ہے وہ دعا؟ کہا کہ پھر مجھے ہی تو اس امت کا ساتھی بنا لے جس نبی کو وہ امت دینی ہے، مجھے بھی امتی بنا کے اس نبی کی امت میں پیدا فرما دے۔ جب یہ کہا اللہ کو کہنا پڑا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی وبکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین۔ اے موسیٰ تجھے میں نے نبوت کے لیے چنا ہے، تو نبی ہی رہے گا، اور یہ امت محمد مصطفیٰ کے حصے میں رکھی ہے، یہ امت مصطفیٰ کی ہوگی اور مصطفیٰ اس امت گناہگار کی ہوگی۔ نبی دوسرے پیشوا بن کے آئے، محمد مگر مصطفیٰ بن کے آئے، کہیں کعبہ قوسین کا راز کھولا، کہیں معنی حل عطا بن کے آئے، کبھی محفل ابتدا کو سجایا، کبھی نقطہ انتہا بن کے آئے، نجاشی بھی خادم ابو ذر بھی خادم، وہ سلطان شاہ و گدا بن کے آئے، امیروں کو راز اخوت بتایا، غریبوں کے دل کی دعا بن کے آئے، وہ مکہ کی سختی و طائف کا منظر محمد خدا کی رضا بن کے آئے، کبھی بدر و خندق میں فوجیں لڑائی، کبھی صلح کا سلسلہ بن کے آئے، کبھی دہر میں بکریوں کو چرایا، کبھی عرش کے مہمان بن کے آئے۔ سارے نبی آدھا ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن جس طرح سے میرے نبی کی ولادت ہوئی، جس طرح سے میرے نبی کو عزت ملی، جس طرح سے میرے نبی کی نسبت پہ رب نے ناز کیا، ایسی عزت ایسا مقام ایسی بلندی اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ نبی اعلیٰ نہیں تھے، نبی اعلیٰ تھے، نبی اولا تھے، نبی بالا تھے، نبی سچے تھے، نبی سچے تھے، نبی پیارے تھے، نبی خوبصورت تھے، لیکن رب نے اپنے نبی کو ان اعلیٰ کا امام بنایا، ان بالا کا امام بنایا، ان اونچوں کا امام بنایا، ان سچوں کا امام بنایا، اور دنیا کو بتا دیا یہ صرف تمہارا نبی نہیں ہے، یہ انبیاء کا بھی نبی ہے، یہ نبیوں کا بھی نبی ہے، یہ رسولوں کا بھی نبی ہے، یہ پیغمبروں کا بھی نبی ہے، یہ شریعتوں کا بھی نبی ہے، یہ زمانے کا نہیں زمانوں کا نبی ہے، یہ مکان کا نہیں مکانوں کا نبی ہے، یہ مکین کا نہیں کائنات کا نبی ہے، یہ مخلوق کا نہیں مخلوقات کا نبی ہے، یہ عالم
के आए, वो नबी किताबें लेके आए, आप खुद कुरान नातिक बन के आए, वो नबी दुआएं लेके आए, आप खुद मुद्दा बन के आए, वो नबी निस्बतें लेके आए, आप खुद रब की निस्बत बन के आए, सारे नबी दुनिया में दुआ लेके आए, आप मुद्दा लेके आए, वो इमामत लेके आए, आप इमामुल अंबिया बन के आए। चांद तारे ही क्या देखते रह गए, उनको अर्ज़ो समा देखते रह गए, पढ़ के रूहुल अमी सूरह वज़्ज़ुहा सूरत मुस्तफा देखते रह गए, वो इमामत की शब, वो सफ़े अंबिया मुक्तदी मुक्तदा देखते रह गए। ऐसा नहीं है कि हम उन नबियों की शान को नहीं मानते, बल्कि कहना ये चाहता हूँ जब उनकी शान को मानते हैं फिर ही अपने नबी की शान बयान करते हैं, क्योंकि सब शानों से अल्लाह ने जो बड़ी शान अता फरमाई वो मोहम्मद मुस्तफ़ा को दी है। अब आपने तौरात से अपनी इज्जत और फजीलत सुन लिया, ठीक है जी, मेरी बात समझ आ रही है आपको कि आपके तज़किरे अल्लाह ने तौरात में किए, ज़बूर में किए, इंजील में किए। ऐसी उम्मत आएगी, एक ऐसी उम्मत आएगी, एक ऐसी उम्मत आएगी। हुजूर ने ना 3 दुआएं की। मैं फिर दुरूद सलाम की तरफ आता हूँ। टाइम का इंशाल्लाह मैं वक्त का ख्याल रखूंगा, अगर कोई 5-10 मिनट अगर हो तो आज जरा आप बर्दाश्त कीजिएगा, ज़्यादा इंशाल्लाह ताख़ीर नहीं होगी। हुजूर ने 3 दुआएं की। पहली दुआ फरमाया कि मेरी उम्मत को कहत से हलाक न करना। देखिए जरा, हम देखें तौरात में हमारा तज़किरा और हुजूर ने जो हमारे लिए मोहब्बत, प्यार, कमाल इंतहा नहीं हो गई। हसन हुसैन के लिए नहीं मांगा, याद रखें, फातिमा के लिए नहीं मांगा, बल्कि जो अल्लाह ने उनको दिया वो बताया कि तुम जन्नत के शहजादे हो और ये जन्नत की शहजादी है, वो बताया। कभी भी दुआ के अंदर बल्कि दुआ मांगी, ये उलमा बैठे हैं, अल्लाहुम्मा रज़ुक़ आले मुहम्मदन क़ुव्वता, फरमाया या अल्लाह आले मोहम्मद को इतना ही रिज़्क़ देना जो उनकी ज़रूरत को पूरा कर दे। अपनी आल के लिए इतना ही मांगा, कभी ज़्यादा नहीं मांगा। कहा या अल्लाह मेरी उम्मत को कहत से हलाक न करना। अल्लाह ने फरमाया कबूल है। आप बुजुर्ग बैठे हैं, 1980 में मैं छोटा सा था, हमने भी थोड़ा सा कहत देखा, गंदम बड़ी शॉर्ट हो गई, लेकिन आपने इससे पहले को कहत देखे सुने होंगे। पहली उम्मतों पे कहत आते थे 10-10, 20-20 साल के। आपने हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का किस्सा पढ़ा है ना, वो सब आज से नहीं कि 7 साल का कहत आएगा, फिर 7 साल के बाद बारिशें होंगी। तो कहत आते थे, अल्लाह के नबी ने कहा या अल्लाह मेरी उम्मत बड़ी कमज़ोर है, ये बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसको कहत से हलाक न करना। अल्लाह ने फरमाया कबूल है। दूसरी बात कहा या अल्लाह इज्तिमाई तौर पर इन पर ऐसा अजाब नाजिल ना करना कि ये सारे फना हो जाएं, जैसे आद, समूद, कौम नूह, कौम बनी इसराइल तबाह हुए, शक्लें बदल गई, पत्थर बरसाए। या अल्लाह मेरी उम्मत के साथ ऐसा ना करना। हम गुनाह करते हैं, हमारे माथे पे लिखा जाता है, पहली उम्मतों के लिखा जाता था। गुनाह करते थे, शराबी लिखा जाता था, जानी लिखा जाता था, झूठा लिखा जाता था, गायब लिखा जाता था, खाइन लिखा जाता था। अल्लाह ने कितने पर्दे रखे हुए हैं हमारे, ये सारे के सारे पर्दे उस पर्दा फरमा जाने वाले मोहम्मद मुस्तफ़ा के पर्दे से। अपनी कोई हैसियत नहीं थी, उस बात की वजह से। तीसरी दुआ जो कबूल नहीं अल्लाह ने फरमाई, कहा या अल्लाह इनमें कभी भी आपस में इख्तलाफ ना हो, लड़ाई ना हो, झगड़ा ना हो। अल्लाह ने फरमाया ये सारे में पढ़ा पढ़ाई बना देता तो फिर दुनिया को बना के की करना, ये सारे बिल्कुल बहन भाई बन जाए, सारे लड़ाई कोई ना हो, भाई भाई बन जाए, तो मैं किसको आजमाऊंगा? यही तो मैंने आजमाना है कि आपस में कैसा ताल्लुक रख के आते हैं। मैंने यही तो देखना है कैसे अमीर गरीब को इज्जत दे के आता है। मैंने यही तो देखना है जैसे बड़ा छोटे को गाली देता है या प्यार से बुलाता है। यही तो मामलात है। सारे के सारे दीन का खुलासा हुजूर की इस दुआ में बंद है। अगर मुझसे पूछो तो अल्लाह यही देखना चाहते हैं। जो चौधरी साहब है, जो महर साहब है, जो राना साहब है, ठीक है जी, जो कुरैशी साहब है, हाशमी साहब है, वो एक घटिया अदना कमतर कौम के साथ कैसा सलूक करता है। मेरे आका को क्या जरूरत है? मेरे आका अपने घर में सफाई कर रहे हैं, अम्मा आयशा फरमाती झाड़ू पकड़ के फेर रहे हैं, आप अपनी जूती काट रहे हैं, आप अपने कपड़े सी
اب ہم یہ سمجھے یہ کام ملازم کا ہے، ہم کیوں کریں، یا کرنے والے کو کم تر سمجھے؟ تو تم نے محبوب مصطفیٰ کو نعوذ باللہ ایسا جانا ہے؟ جب اللہ کے نبی سب کچھ کرتے تھے تو پھر ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ یہ بتا صرف اس لیے رہا ہوں کہ کچھ عمل بھی تو حضور کی زندگی سے کشید کرو، صرف سننا نہیں ہے، عمل لینا ہے۔ وہ جس چیز کے لیے آئے تھے میرے اکابرین علماء اہل سنت علماء دیوبند آپ کی زندگی پر اپنی زندگی لانے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ کسی نے حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی سب کہہ دو رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو کھانے میں کوئی چیز پیش فرمائی، آپ نے کہا کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ میرے آقا و مولا نے اسے کیسے کھایا تھا۔ توجہ سنو، یہ کیسے، مطلب تربوز ہے تو حضور نے کاٹ کے کھایا تھا یا توڑ کے کھایا تھا؟ سارا باہر نکال کے کھایا تھا یا اندر ہی چھلکے کے کھایا تھا؟ انہوں نے کہا حضرت یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے۔ فرمایا اگر تمہیں نہیں پتا کہ میرے محبوب نے کیسے کھایا تھا، میں نے آج تک وہ چیز نہیں کھائی جس کا مجھے پتہ نہ ہو کہ میرے محبوب نے کیسے کھایا۔ اتباع تو کوئی کرنا سیکھے تو حضرات علماء کرام سے سیکھے۔ اتباع ایسے کی ہے ان لوگوں نے، ہم نہیں، ہم تو سوچتے بھی نہیں۔ ہمارے پاس کیا 4-5 چیزیں ہیں، شادی، غمی، خوشی، ٹھیک ہے، یہ کیسے کرنی ہے، اتنا ہی دیکھنا ہے حضور نے کیسے کیا تھا۔ ہم یہ بھی نہیں دیکھتے، اور اگر ہمیں ساری چیزیں حضور کی دیکھ کے چلنا پڑ جائے تو بڑا مشکل ہو جائے گا۔ بس پردے اس نے رکھے ہوئے ہیں۔ آئیے اس ذات پر جس کا میں نے یہ تذکرہ کر دیا ہے، آپ کو اس لیے یہاں لایا ہوں کہ اب میں نے آپ کی زبانوں پر اس کے لیے، اس کی ذات کے لیے وہ نسبت جاری کرنی ہے جو نسبت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں۔ وہ نسبت درود ہے۔ کیا ہے نسبت درود ہے؟ آپ کی زبانوں سے درود کا زمزمہ گونجے، آپ کو بہت لطف آئے گا، اور انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آج ہماری مسجد میں درود پاک اتنا تو گونجے، اتنا تو گونجے کہ جب ہم یہاں سے اٹھے تو دل نورانی ہو چکے ہو۔ نام محمد صلی اللہ، صلی اللہ کہیں، صلی اللہ، صلی اللہ۔ آپ بھی میرا ساتھ دیجئے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو لطف بھی آئے گا۔ اور درود ایسی نیکی ہے، ہر نیکی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، قبولیت کا پتہ نہیں ہے قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ یہ درود ایسی نیکی ہے، آپ بعد میں مکمل کرتے ہیں، جبریل امین پہلے جا کے پہنچا کے آپ کو سلام واپس بھی لا کے دیتے ہیں۔ اس میں چپ نہ رہیے گا، ہمارا کوئی سٹیٹس نہیں۔ جیسے بچہ بتا رہا تھا میرے استادوں کے بارے میں، وہ کہتے ہیں ہمیں فخر ہے، میں مطلب پاکستان کی 2 بڑی یونیورسٹیز میں اس وقت ایز اے لیکچرر میں کام کرتا ہوں، اور 20 نہیں، سینکڑوں نہیں، تقریباً ہزاروں کی تعداد میں BS پروگرام کے مختلف بچے ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، لیکن یہ میرا کوئی سٹیٹس نہیں ہے، یہ میری کوئی بڑھائی نہیں ہے۔ میرا سٹیٹس یہی ہے، میری بڑھائی یہی ہے کہ میں ادنا سا غلام مصطفیٰ ہوں۔ میں یہاں جو ممبر رسول پہ بیٹھا ہوں، میری یہ بڑھائی ہے، یہ میرا فخر ہے۔ وہ پتہ نہیں میرا قبول ہے یا نہیں قبول، لیکن مجھے پتہ ہے یہ درود میں پڑھوں گا، یہ قبول بھی ہے، مقبول بھی ہے۔ نام محمد، تھوڑا سا ڈیلے دے دیں، نام محمد، اونچی آواز سے صلی اللہ کو کہلواؤں گا میں آپ سے۔ میں نے آپ سے کہا سبحان اللہ کہو، آفت جی شہبان صاحب، ورنہ خطیب آئے اور سبحان اللہ کہہ کہ تمہاری بلکہ بازو بھی اوپر نہ کروائے تو پھر مجھے